بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کا ایک سنہرا دور، سلطنت عثمانیہ۔ سلطنت عثمانیہ کا بانی عثمان اول، عثمان غازی۔ ابتدائی زندگی عثمان اول اور عثمان اول غازی کو غازی کیوں کہا جاتا؟ تاریخ کے مطابق عثمان غازی کے 8 بچے تھے۔ 8 بچوں میں 3 بیٹے اور 1 بیٹی جس کا نام فاطمہ ہے، وہ معروف ہوئے، وہ مشہور ہوئے عثمانی تاریخ میں عثمانی غازی۔ عثمان اول کے 3 بیٹے اور خان اور علاؤالدین اور تیسرا بیٹا پازارلی۔ یہ 3 بیٹے اور 1 بیٹی جو تاریخ میں ابھی پریزرو ہیں، ان کو یاد کیا جاتا ہے مختلف حوالوں سے۔ عثمانی تاریخ میں عثمان غازی اول کے 3 بیٹے سلطنت عثمانیہ کی حکومت سازی میں حصہ لیا۔ عثمان اول کے یہ 3 بیٹے مشہور ہوئے، جن میں پہلا بیٹا اور خان اور دوسرا بیٹا علاؤالدین بن عثمان اور تیسرا بیٹا پازارلی۔ یہ مختلف شعبوں میں ان کا نام تاریخ عثمانیہ میں روشن ہوا۔ پہلا بیٹا اور خان وہ سیاست میں اور علاؤالدین سیاست میں مدد دینے میں اپنے بھائی کی مددگار، اور تیسرا بیٹا وہ تجارت میں معروف ہوا، وہ ماہر تجارت سمجھا جانے لگا۔ عثمان غازی کے باقی بیٹوں کے صرف نام تاریخ میں ظاہر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ بیٹوں نے کم عمری میں ان کا وہ انتقال کر گئے، مر گئے، ختم ہو گئے، تاریخ میں وہ گمنام ہو گئے۔ بقیہ صرف 3 یہ بیٹے مشہور ہوئے۔ عثمان غازی اناطولیہ سلطان عثمانیہ کے بانی عثمان اول تھے۔ انہیں عثمان غازی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہیں عثمان غازی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک عظیم جنگجو فائٹر سمجھے جاتے تھے اور بہادر، بڑے فائٹر سمجھے جاتے تھے، اور انصاف پسند، عوام کو عدل انصاف فراہم کرنے میں مشہور تھے۔ انصاف کے معاملے میں وہ کمپرومائز نہیں کیا کرتے تھے، جنہوں نے اپنی بہادری سے بہت سے علاقے فتح کیے۔ غازی کا مطلب کیا ہے؟ انہیں عثمان اول کو عثمان غازی کیوں کہا جاتا ہے، اور غازی کا مطلب کیا ہے؟ غازی کا مطلب فاتح، اور غازی کا مطلب دین کا سپاہی۔ یہاں دین کا مطلب دین اسلام کا سپاہی، جو کافروں کے خلاف لڑنے والا ہوتا ہے، اس کو دین کا سپاہی کہتے ہیں۔ اور عثمان نے یہ لقب اپنی جنگی فتوحات، عدل و انصاف، اپنے عوام کو انصاف پہنچانے میں مشہور ہوئے، اسی لیے غازی کہلائیں، اور اسلامی اصولوں پر زندگی گزارنے کی وجہ سے غازی نام ان کا پڑا، جس کی بنا پر وہ سلطنت عثمانیہ کے بانی بھی کہلائے۔ عثمان اول ایک ترکمان قبیلے کے سردار تھے، جنہوں نے 13ویں صدی کے آخر میں اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی کا ایشیائی حصہ کے شمال مغرب یعنی نارتھ ویسٹ علاقے میں، آل دا وے ایسٹ، استنبول کے ایسٹ میں، چونکہ ویسٹ میں مغرب ہے اور ایسٹ میں اناطولیہ ہے آج بھی، جس کو موجودہ ترکی کا ساؤتھ پارٹ کہا جاتا ہے، اس کے شمال مغرب میں، یعنی آل دا وے ایسٹ کے ایشیائی حصے کے نارتھ ویسٹ علاقے حصے میں ایک چھوٹی سی جاگیر جس کو بلیک کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کے نام عثمان سے ہی
سلطنت کا نام مشہور ہوا، عثمانیہ سلطنت وہی سے چلا، اخذ کیا گیا، سمجھا جانے لگا اور جانا پہچانا جانے لگا۔ عثمان غازی کی قیادت میں یہ چھوٹی سی ریاست، یہ چھوٹا سا ایریا صدیوں بعد ایک وسیع اور طاقتور سلطنت عثمانیہ میں تبدیل ہو گئی۔ اس کا مقصد سلطنت کی خاندانی ساکھ کو مضبوط بنانا تھا۔ عثمان کی ریاست اناطولیہ کے عثمان کی زندگی کا پہلا تاریخ سے منسلک ہوا، یعنی یہ بات ہے 1301۔ 1299 سے یہ سلسلہ شروع ہوا، مگر 1301 سے 1302 تک یہ اسٹیبل ہو گیا۔ عثمانی اول کی زندگی کا مقصد اسلام کو پھیلانا تھا اور اپنی رعایا، اپنی پبلک، اپنی عوام، اپنے ملک میں، اپنے ریاست میں رہنے والے لوگوں کو انصاف پہنچانا، روٹی روزی روزگار فراہم پہنچانا، امن و عامہ کی ذمہ داری کو لینا، یہ عثمان اول کی اول ذمہ داری تھی۔ عدل انصاف میں وہ کمپرومائز نہیں کیا کرتے تھے، اور اسی لیے عثمان اول نے حج بھی نہیں کیا، چونکہ ان کے پاس پیسے کی کمی تھی اپنے ذاتی مقصد۔ حج آپ اپنے ذاتی پیسے سے کریں گے، عمرہ آپ اپنے ذاتی پیسے سے کریں گے، زکوٰۃ آپ اپنے ذاتی پیسے سے ادا کریں گے، لوگوں کی مدد آپ اپنے ذاتی پیسے سے کریں گے، اور اگر گورنمنٹ کے پیسے سے لوگوں کی مدد کریں گے تو وہ ریاستی مدد ہوگی۔ لہذا عثمان اول اسلام کو ہو بہو فالو کرنے کے حامی تھے۔ وہ اپنی رعایا، اپنی پبلک، اپنے عوام کو عدل انصاف فراہم کیا کرتے تھے، اور ایک مضبوط اسلامی کنٹری، اسلامی ریاست کی بنیاد عثمان اول کا مقصد تھا، جس کے لیے عثمان نے اپنی زندگی سادگی میں گزاری، دولت جمع نہیں کی، اور فیاضی، رحم دلی اور بہادری کے ساتھ حکمرانی کی عثمان اول نے، جس کی وجہ سے وہ ترکوں کے لیے آج بھی قابل احترام، اور مسلمانوں کے لیے عمومی طور پر قابل احترام شخصیت سمجھا جاتا ہے۔